شیرو اور لذیذ ہڈی، لالچ کی ایک داستان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیرو نام کا ایک کتا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ شیرو صحت مند تو تھا ہی، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ایک دوپہر شیرو کا پیٹ خالی تھا اور آنتیں گڑ گڑ کر رہی تھیں۔ خوش قسمتی سے اسے بازار میں کسائی کی دکان کے باہر گوشت کا ایک بڑا رسیلا اور تازہ ٹکڑا مل گیا۔ ہڈی پر لگا ہوا گوشت دیکھ کر شیرو کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سوچا، واہ، آج تو دعوت ہو گئی، اتنا مزیدار گوشت تو میں نے مہینوں سے نہیں کھایا۔ شیرو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا کتا، بلی یا کوا اس کی اس شاندار دعوت میں حصہ دار بنے۔ اس نے ہڈی منہ میں دبائی اور گاؤں سے دور خاموش ندی کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دم ہلاتا اکڑ کر چل رہا تھا جیسے وہ جنگل کا بادشاہ ہو۔ راستے میں ایک ندی تھی جس پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ جب شیرو پل کے درمیان پہنچا تو اس کی نظر نیچے پانی پر پڑی۔ ندی کا پانی شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ شیرو نے نیچے دیکھا تو چونک گیا۔ اسے پانی میں ایک اور کتا نظر آیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس دوسرے کتے کے منہ میں بھی گوشت کا بالکل ویسا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا ٹکڑا تھا۔ شیرو یہاں رک سکتا تھا اور اپنا کھانا کھا سکتا تھا، لیکن لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے سوچا، یہ نیچے والا کتا کون ہے؟ یہ مجھے گھور کیوں رہا ہے؟ اگر میں اسے ڈرا کر بھگا دوں تو اس کی ہڈی بھی میری ہو جائے گی، پھر میرے پاس ایک نہیں دو ہڈیاں ہوں گی۔ شیرو نے اس دوسرے کتے پر رعب جمانے کے لیے اسے ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کی اور زور سے بھونکنے کے لیے منہ کھولا، لیکن یہ کیا، جو ہی منہ کھلا اس کا اپنا رسیلا گوشت کا ٹکڑا منہ سے نکلا اور سیدھا چھپاک کر کے ندی کے گہرے پانی میں جا گرا۔ پانی میں لہریں پیدا ہوئیں اور وہ دوسرا کتا بھی غائب ہو گیا، کیونکہ وہ تو صرف عکس تھا۔ گوشت کا ٹکڑا ندی کے بہاؤ میں بہہ کر دور چلا گیا۔ اب شیرو پل پر کھڑا تھا، منہ لٹکائے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ وہ دوسری ہڈی ملی اور نہ اپنی بچی۔ اس دن شیرو کو بھوکے پیٹ سونا پڑا، لیکن اسے زندگی کا ایک بڑا سبق مل چکا تھا۔ اس کہانی کا نچوڑ، زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے سے انسان اکثر اپنا ہی کھو بیٹھتا ہے۔ آدھی چھوڑ ساری کو دھاوے، آدھی رہے نہ ساری پاوے۔